آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں 11واں نقطہ یا 11ویں غلطی جو منہجی خرابی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سلف کے منہج سے انحراف، اس میں 11ویں چیز یہ ہے حدیث کو محض عقل کی بنیاد پر رد کر دینا۔ یہ منہج سلف نہیں کہ ایک آدمی حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دے۔ شیخ محمد عمر بازمول کہتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ بل منہجهم الاتباع والتسلیم آمنا به کل من عند ربنا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف ہم سے پہلے گزرے ہوئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہمارے سلف ہیں اور ان کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں پر آج جو ہمارے درس میں سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، کبھی قرآن کی بات عقل میں نہیں آتی، کبھی حدیث کی بات عقل میں نہیں آتی ہے، کبھی کوئی عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے جو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کوئی شرعی حکم ہوتا ہے وہ واقعی اس کی حکمت اور اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہم یہ کریں کہ عقل کو بنیاد بنائیں، کہیں کہ جب میں اس کو پوری طرح سمجھوں گا تبھی اللہ کی بات مانوں گا، میں پوری طرح سمجھوں گا تو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ایمان ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا رب اور معبود مان لیا، اللہ کے کلام کو حق مان لیا، جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات غلط نہیں بولتا ہے، تو پھر اب اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے آپ کو اس کو مان لینا چاہیے۔ یہی معاملہ رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب مان لیا کہ الصادق الامین ہیں اور آپ کی کوئی بھی بات خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى، اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، رسول ماننے کی وجہ سے آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے، رسول کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے۔ عقل کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا بنا دیا ہے۔ جب تک کہ عقل اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ ہو جائے تب تک کہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں حدیث خاص طور سے، کیونکہ قرآن عموماً لوگ رد نہیں کرتے ہیں، رد کیا کرتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، تسلیم مان لینا، قبول کر لینا۔ تو سلف جو بھی سنتیں تھیں، جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی کی تعلیمات تھی، ان کی اتباع کرتے تھے، اور جو بھی خبر سامنے آئے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دو طرح کی ہوں گی، ایک وہ جن کا ماننا پڑے، جن کو ماننا کافی ہوگا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اس کو مان لینا پڑے گا، تو تسلیم کرنا۔
اور دوسرے معاملات یہ ہوں گے جن میں اتباع کرنی پڑے گی، کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ تو جو بھی علم ہمیں نبی سے ملے یا تو ماننے والا ہوگا یا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان کا طریقہ، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر خبر کو تسلیم کرتے تھے اور ہر حکم کی تابعداری کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کا قول یہ ہے، کیا کہتے ہیں اہل ایمان؟ جو بھی بات ہم کو دین کی پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس بات پر ایمان لے آئیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن کی ایک آدمی سورہ فاتحہ مانے لیکن سورہ بقرہ نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو جب سورہ فاتحہ اللہ کی طرف سے، سورہ بقرہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی ایک آیت مانے اور دوسری کا انکار کر دے، کیونکہ جب سب اللہ کی طرف سے ہے سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور دو چیزیں اللہ نے بیان کی، نمبر ایک الکتاب اور دوسری والحکمہ۔ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ تو یہ دوسری چیز حکمت کیا ہے؟ سلف نے اس بارے میں کہا کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی احادیث میں جو علم ہم کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی حکمت ہے۔ تو جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں جس کو کتاب کہا جاتا ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان کو بھی تسلیم کریں، اس کو بھی مانیں۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا۔ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کتنی چیزیں دیں، ہم کہیں گے دو، نمبر ایک کتاب اور نمبر دو حکمت۔ کتاب قرآن ہے، حکمت سنت ہے۔ حکمت وہ علم ہے جو قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دیا، لہٰذا جب قرآن کے الفاظ ہم نبی سے لے رہے ہیں تو قرآن کا فہم بھی نبی سے لینا ضروری ہے۔ یہ تو عجیب ہو جائے گا کہ قرآن کے الفاظ تو یاد کر لے آدمی لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس کے پاس، اس کی سمجھ اس کے پاس نہ ہو۔ تو وہ جو سمجھ ہے وہ کس کو دی؟ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں مسلمانوں کو وہ سمجھایا۔ تو یہ سلف کا منہج ہے۔ تو اب رکاوٹ کیا بنتی ہے حدیث کے انکار میں؟ عقل۔ بنیادی وجہ یہ ہے، باقی بہانے آدمی بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کی عقل سے بات ٹکراتی ہے، دل نہیں مانتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آیت قرآن کی مل جائے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور حدیث ڈھونڈ لیتا ہے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور سائنس کا فیکٹ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ حدیث ٹکراتی دکھائی دے۔ اس کے رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل جمع کرتا ہے، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ بات نہیں آتی ہے، اس کی عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے۔ چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لینا یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ اگر ہماری عقل کامل ہوتی اور اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا عذر اس کے پاس نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تب تو کچھ بات تھی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کتنی سائنس کی تھیوری ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کتنے قوانین فطرت ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دنیا کے کتنے اور میدان ہیں علم کے جو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا آپ سب کا انکار کر دیتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے انکار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ سب چیزیں سائنٹسٹ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہے کہ نہیں، مانتا کہ نہیں؟ تو مانتے ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہم لوگوں کو۔ بہت ساری چیزیں دنیا کی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔
لیکن آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. تو دین میں ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دے، جبکہ وہ رسول کی بات ہے. کبھی محدثین کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی حدیثوں کو عقل اور سائنس، کبھی اخلاق کے خلاف بتا کر اس کو رد کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے اس حدیث کا انکار آسان ہو جائے. لہٰذا حدیث کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جس کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ بات نبی کی ہے اور پھر عقل میں نہ آنے کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر دے تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو مان لے کہ یہ بات نبی کی ہے لیکن عقل کے خلاف ہے، آپ نہیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، کیسا بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ چیز میں نہیں مانتا. تو اگر وہ دو چیزیں جمع کر دے، ایک نبی کی بات ہونا تسلیم کر لے لیکن پھر کسی اور وجہ سے اس بات کا انکار کر دیں تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے اسلام سے نکل جاتا ہے.